السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی مجالس ہوتی ہیں، انہیں فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اس کو سیکھنے سکھانے والوں کو افضل ترین مخلوق قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تو وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کے آسمان دنیا تک کا خلا بھر جاتا ہے۔ یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، بس جب وہ متفرق ہوتے ہیں یعنی چلے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح و تحلیل، تکبیر اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں احکام الہی کے بارے میں جاننے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہم اس پہ عمل کریں، اور رمضان المبارک میں تو یہ ذوق اور شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے اس ذوق و شوق کو قبول و منظور فرمائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، یعنی تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق میں نے انہیں بخش دیا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر ہم قرآن پاک کو بخشش کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے بخشش کی نیت سے پڑھنے والوں کو بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان میں ایک سخت گنہگار بندہ بھی موجود تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس محفل میں آ بیٹھا، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ سو اللہ کی بخشش سب کے لیے عام ہے۔ یہ قرآن کی مجلس، اس کا سننا، اس کا پڑھنا اور اس کا دوسروں تک پہنچانا، اور ان کے سننے والوں کے ساتھ بیٹھنا، ہر شخص پر اللہ کی رحمت برستی ہے، کوئی اس سے محروم نہیں رہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کے اگلے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا۔ تو پہلا جز جہاں ہم نے ختم کیا تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کا تمام انسانوں کے لیے امام ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس جز کا آغاز تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس حکم کی حکمت اس طرح سے بیان کی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا
تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک بہت اہم حکم تھا اور لوگوں کے لیے آزمائش تھی، خاص طور پر مومنوں کے لیے جن کو شدید مخالفت اور طرح طرح کے پراپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو تحویل قبلہ کا یہ حکم اس بات کا اعلان تھا کہ امامت اب بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر مسلمانوں کی طرف آ گئی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم ہی اس لیے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے کہ اب امامت ان کے پاس نہیں رہی، اب امامت ان سے منتقل ہو چکی ہے، تاکہ وہ اللہ کے رسول کو آخری نبی مانیں، اور یہ امامت اب مسلمانوں کی طرف آ چکی تھی۔ امت مسلمہ کو یہاں امت وسط کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی ہے جیسے بہترین، معتدل اور حق پر قائم رہنے والی امت، یعنی یہاں بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر دیا گیا، اور اس کی ساری وجوہات ہم نے الف لام میم یعنی پہلے پارے میں پڑھ لی ہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتے وہ تمام احکامات کی نافرمانی کرتے، الٹے سیدھے سوال کرتے، اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امامت سے معزول کر دیا اور ان کے قبلے کا رخ بھی بدل دیا، اور اب قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اور یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی تشریف لے گئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے، تو اس کے لیے اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے، بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے، تو براہ پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، اور اس تحویل قبلہ پر ان یہودیوں اور منافقین نے بہت شور مچایا، حالانکہ نماز تو اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت جس کی جائے تو وہ جس طرف کرنے کا حکم دے اس کو فوراً مان لینا چاہیے، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم آتے ہی اپنا رخ پھیر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے بقیہ نماز ادا کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتے ہی فوراً عمل۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی طرف پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی ان کو کہیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ آپ کے قبلے کی طرف، ایون یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنے والے، یہ صرف ہیلے بہانے تراشتے ہیں، اور آپ بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے قبلے کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑ کے جاؤ، فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف ہی کر لیا کریں۔ اب یہ بار بار مسجد حرام کی طرف رخ پھیر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔
آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے بس ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، کہ ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اب یہ تیسری دفعہ یعنی بار بار قبلے کی تبدیلی کا حکم اس کی اہمیت کے پیش نظر دیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایک ایسا حکم کہ پچھلی بات کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم دیا جا رہا تھا، تو اس لیے اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ اس پر فوری طور پہ عمل ہو سکے۔ پھر فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی اللہ کا ذکر کرو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہیں یاد رکھیں گے، میری شکر گزاری ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے یعنی رزق کی کمی کر کے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی یہ طرح طرح کی آزمائش کا ذکر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہر طرح سے انسان کو آزمایا جائے گا، لیکن اجر انجام اسی کا بہتر ہوگا جو ان تمام آزمائشوں پر صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی اب اس آیت سے امت مسلمہ کو ہدایات اور احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے توحید کا ذکر کیا گیا جو تمام ادیان کی بنیاد ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان ہوئے اور انسانوں کو شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے ان کے اندر، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو تو جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی شدید محبت سے بھر دے، اور ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما، اور اپنے عذاب اور غضب سے ہمیں محفوظ فرما۔
آمین۔ تو پھر اگلی آیات میں مسلمانوں کو تمام حلال چیزوں سے مستفید ہونے کی ہدایت فرمائی، اور اس کے ساتھ حرام اشیاء کی مختصر فہرست بیان کر دی گئی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام قرار دیا گیا۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی جب بہت زیادہ مجبور انسان ہو جائے اور اس کو حلال حرام کی تمیز ہو لیکن اس کے جان جانے کا خطرہ ہو جائے، تو پھر وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس نے اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں تو بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ پھر اگلی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ آیت بر یعنی نیکیوں کا ایک پورا سبق ہے۔ اس آیت میں یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی علامات کی اہمیت بیان کر دی اور فرمایا کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پوری آیت احکامات سے بھرپور ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مساکین پر مال خرچ کرنا، پھر نماز میں باقاعدگی یعنی دوام، پھر زکوٰۃ کی پابندی، پھر اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا، ہر مشکل اور مصیبت میں صبر پر ثابت قدم رہنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں بھی یہ تمام خوبیاں پیدا کر دے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ آمین۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصاص کا حکم یعنی بدلے کا حکم دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی پیروی کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکے رہو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جاؤ۔ یعنی یہاں پر احکامات کی تفصیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کرنی شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم دے دیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے دیں۔ اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز
کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یعنی روزہ ہر ایک پہ فرض ہے، لیکن بیمار یا مسافر کو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رخصتی عطا فرمائی، لیکن اس کی گنتی پوری کرنا یعنی یہ فرض ہے۔ اس کو پھر بعد میں رکھنا، یعنی اس وقت اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں تو اس وقت آپ کے لیے رخصت ہے، لیکن بعد میں اس کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں سنتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس لیے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ بچیں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر، نہ کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ اگلی آیت شروع ہوتی ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں میں جانے کے لیے گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ جو بات بیان کی گئی کہ اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے آؤ، تو اس کا کچھ اس طرح سے بیک گراؤنڈ ہے کہ انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر جب کسی خاص ضرورت یا کام کے لیے گھر جانے کی انہیں ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اپنے گھروں میں آتے اور اس کو وہ نیکی سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ تم اگر گھر میں آنا چاہو تو سامنے کے دروازے سے ہی داخل ہو، اپنے دروازوں سے داخل ہو، بیک سائڈ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہو، جہاد کرو یعنی، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اور اگر یہ تم سے لڑنا شروع کر دیں تو پھر تم بھی ان کو مارو اور ان کو قتل کر دو۔ کافروں کا بدلہ یہی ہے، اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین غالب آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ آگے سے پھر اگلی آیات میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کفار حرمتیں پامال کرتے ہیں، وہ حرمت کے مہینوں کا لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر آگے سے تمہیں بھی یعنی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ اسی طرح ان کا جواب دیں۔ اگر وہ لڑائی شروع کر دیں تو ان کی لڑائی کا اسی طرح جواب دیں۔
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، یعنی حسن سلوک اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں حج کی فرضیت کے احکامات کا نزول ہوتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اس سے اور اپنے سر نہ منڈواؤ، اور جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی جس کی اس تکلیف کی وجہ سے وہ سر نہ منڈوا سکے، تو اس پر فدیہ ہے۔ ہاں روزے رکھ لے، ہاں صدقہ دے دے، ہاں قربانی کر لے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر رکھے، یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ اب اگلی آیت میں حج کے مہینوں کا ذکر ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو۔ سب سے بہتر سفر حج تو اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ جو یہ دعا مانگتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی انہوں نے دنیا میں بھی بھلائی چاہی اور انہوں نے آخرت میں بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں، یعنی یہ ایام تشریق میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں یہ اس بات کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ کہ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ سب پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتے ہیں، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کا ٹھکانہ بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں جہاں منافقین کا ذکر تھا
کہ وہ لوگ دنیا کے مفاد کے لیے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو اسلام میں مکمل داخل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، پورے کے پورے داخل ہو جانا، ہر طرح سے اللہ کے احکام کی پابندی، اطاعت گزاری کرنا، کیونکہ یہ جو منافقین تھے یہ زیادہ تر یہود میں سے تھے، اس لیے ان کو نصیحت کی گئی کہ وہ مسلمانوں کو ذہنی اضطراب میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنایا تھا، مگر انہوں نے باہم ضد، حسد، ہٹ درمی اور فرقے وارانہ تعصب کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کر دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے ساتھی قرار دیتے ہیں۔ تمام رسول اور انبیاء ایک ہی پیغام لائے جو اسلام یعنی اللہ کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کا ہے۔ یہ کسی کی ذاتی یا پھر فرقہ وارانہ ملکیت نہیں ہے یہ اسلام، بلکہ جو بھی عمل سے اس کا ثبوت دے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب انسانوں اور قوموں کے ایمان اور صبر کی آزمائش کرتے ہیں، اور بہت سے امتحانات اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، اور اتنے آزمائشوں اور مشکلات کے بعد جا کے انسان پھر جنت کا حقدار بنتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد۔ پھر فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ دراصل تمام لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور حسد کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا اور اس میں طرح طرح کے اختلاف کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یعنی جو بھی تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر، ماں باپ پر، یتیم مساکین پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا، تم پر جہاد فرض کیا گیا کہ وہ تمہیں اگرچہ دشوار بھی معلوم ہو، تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو یا مشکل اور دشوار سمجھو تو دراصل وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، تو حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی تم وہ علم نہیں رکھتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، کہ جب جہاد فرض کیا گیا اور تمہارا گھر سے نکلنا لازم قرار دیا گیا تو تم اگر اس بات کو پسند کرو تو اللہ کے نزدیک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ تو اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی کہ جو تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنی اچھی ہو، تو یا پھر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو جو تمہیں بہت بھلی لگ رہی ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا حقیقی علم ہے، تم اس علم سے بالکل بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے
تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی یعنی دنیاوی اور آخرت کے سب اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، یعنی شراب اور جوئے کی بابت پھر سوال کرتے۔ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ پھر تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتے کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ گو کہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، یعنی مشرک عورت جو کہ آزاد بھی ہو، یعنی مشرک آزاد عورت سے ایماندار لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس مشرک کی بجائے ایماندار لونڈی سے نکاح کر لو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ گو مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پے در پے احکام کا نزول ہو رہا ہے کہ اس میں ہم نے پہلے قصاص کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ، شراب جوئے کے بارے میں، پھر یتیموں کے بارے میں کہ ان پر کس طرح سے اپنا مال خرچ کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ نکاح کے بارے میں، اور اب پے در پے احکام کا نزول ہمارے لیے باعث رحمت ہے، یعنی ہمیں یہاں سے ہر معاملے کے حکم کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے دنیاوی امور میں ہمیں معاملات کی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم نے کیسے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ یعنی یہ سوالات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، اور پھر وحی کا نزول ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دیتے۔ اگر وہ صحابہ اکرام یا اس وقت کے لوگ اس طرح کے سوال نہیں کرتے تو ہم تک یہ احکامات بھی نہ پہنچ سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ احکامات کا نزول ہونا اور پھر ان کے سوال کرنا اور پھر اللہ کے رسول کا جواب دینا ہمارے لیے سراسر رحمت اور برکت کا باعث ہے، اور ہمارے انہی سوالوں کے جواب سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے مسائل کا حل ملتا ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو تم آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا۔
جو کہ پختہ نہ ہوں، یعنی وہ قسم جو دل کے ارادے کے ساتھ اٹھائی جائے اس کی پوچھ ضرور ہوگی۔ اور ویسے لوگ ہر بات پہ ایک عادت بنا لیتے ہیں، تو اس عادت سے بھی بچنا چاہیے، لیکن ایسی قسم کہ جو دل کے ارادے کے ساتھ اٹھائی جائے اس کی ضرور پوچھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ 4 مہینے ایک مدت کا تعین بتایا گیا کہ ایلا کے معنی ہیں قسم کھانا، کہ یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھائے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے میں تعلق قائم نہیں رکھوں گا، تو اتنی مدت کے بعد وہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی فدیہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی زیادہ یہ قسم کھانے کی مدت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی، یہ زیادہ سے زیادہ بس 4 مہینے تک ہے، کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو وہ بیوی سے تعلق قائم کر لے اور یا پھر اسے طلاق دے دے۔ بس یہ قسم کھانے کی مدت یہاں پہ بتائی گئی کہ 4 مہینے تک کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہاں سے اب عورتوں کے احکامات کی اور عورتوں کے حقوق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جس میں نکاح، طلاق اور دیگر خاندانی معاملات کے بارے میں ہدایات ہیں، اور یہ تمام ہدایات بہت ہی اچھے طریقے سے احسن انداز میں بیان کی گئی ہے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عورتوں سے محبت اور ان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار نظر آتا ہے۔ تو ان تمام آیات میں یہ سارے احکامات کی تفصیل کے ساتھ بار بار واتقوا اللہ کی تکرار آپ کو ملے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو چلیں ان آیات کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں اپنا لینے کا ارادہ کریں تو وہ پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کے لیے ویسے بھی حق ہے جیسے کہ ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے ان کو روک لینا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ پوری طرح اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ اب یہاں پہ یہ حلالے کا حکم، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے اپنے پاس رکھو یا پھر بھلائی کے ساتھ ان کو الگ کر دو، انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے روک کے نہ رکھو۔ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ تو یہ تمام احکامات متعلقہ عورتوں کے متعلق ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے
کہ طلاق کے بعد عدت کی مدت کتنی ہے، کہ عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور متعلقہ عورت کا بھی نکاح کرنے میں دیر نہ کی جائے، کہ جب اس کی عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس کا فوری نکاح کیا جائے، کہ اس کے بعد اس کی طلاق کے بعد اس کے دوبارہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں رضاعت کا حکم، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا یعنی ان کا خرچہ جو مطابق دستور کے ہو وہ ادا کریں۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ مال کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں۔ اب یہ بیوہ کی عدت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یعنی ان عورتوں کو تم شادی کا پیغام بھیج سکتے ہو، لیکن عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کا حکم ہے۔ عدت کے دوران اشارتاً کنایتاً یعنی منگنی کا یا رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، لیکن نکاح عدت ختم ہونے کے بعد، یا اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ چھپا کے رکھو، یعنی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور عدت گزرنے کے بعد ان کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو۔ اور عقد نکاح یعنی نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحالی کے طریقے کے ساتھ، اپنے انداز سے، اور جو خوشحال شخص ہو وہ اپنے طرح سے یعنی اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کرے، اور جو تنگ دست ہو وہ اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے نزدیک ہے، اور آپ اس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی طلاق یافتہ عورت کے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں، کہ وہ عورتیں کہ جن کا نکاح ہو چکا اور مہر مقرر کیا جا چکا ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور وہ عورتیں کہ جن کا نکاح ہوا ابھی مہر مقرر نہیں کیا گیا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی وہ عورت کہ جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور ان کی آپس میں ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق مطلب کچھ نہ کچھ ادا کر کے اور پھر اس کے بعد طلاق دے گا۔ دوسری وہ عورت کہ جس کا نکاح ہوا اور اس کا مہر بھی مقرر ہو چکا تھا لیکن
میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا اور ملاپ کے بغیر طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں پھر وہ آدھا مہر ادا کرے گا۔ لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ اس مہر کو یعنی اس حق مہر کو معاف کر سکتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اب یہاں درمیان والی نماز سے مراد نماز عصر کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں بیوہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح سے فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اب یہ اس آیت میں قصہ طالوت شروع ہوتا ہے کہ جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم خود ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لو، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ ان کی یہی دعا تھی۔ وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا کر دیا،
اور اللہ کے حکم سے انہوں نے تمام جالوتی لشکر کو، جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا کر دیا۔ یعنی یہاں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کو اس جہاد اور قتال کے لیے تیار کرنا مقصود تھا، جو کعبے کے مشرکین سے رہائی اور دین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تکمیل کے لیے اس وقت کی ضرورت تھا۔ داؤد اور طالوت کی جالوت کے خلاف جنگ اور بہت اعتبار سے غزوہ بدر سے مشابہت تھی، اور یہ وہ غزوہ بدر کے جو عنقریب پیش آنے والا تھا۔ اس پارے کی آخری آیات پھر کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ، جنہیں ہم بالکل سچائی کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ اختلاف کی اصل وجہ لوگوں کا اپنے اپنے رسولوں کے حق میں زیادہ متعصب ہونا ہوتا ہے۔ یعنی ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کا نبی سب سے بلند ہو اور باقیوں کی یعنی تحقیر کی جائے، اور اس ضد کی وجہ سے باہمی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کئی بار عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے ذریعے عدل قائم کیا گیا، اور اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ صرف اسی کا حق ہے کہ وہ کس کو کس پر فضیلت دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے میں بے شمار احکامات کا نزول کیا، جس سے ہمارے مسائل کا حل بھی ملتا ہے۔ اس میں طلاق کے بارے میں، حیض کے بارے میں، میاں بیوی کے باہم ملاپ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد حلالہ، عدت، رضاعت، یہ ان سب احکامات کی تفصیل ہمیں اس جز میں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو ہم حکم پڑھیں ایز اٹ از اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ تمام احکامات عملاً ہماری زندگی میں آئیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔